تو حضرت شیس علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، لیکن کوئی اور معروف نام ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم میں آیا ہو۔ تو سیدنا ادریس علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا نام پھر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں وہ تشریف لائے تھے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام اپنے جو ان کے جو علاقہ تھا اس کے اندر وہ لوگوں کو اللہ رب العزت کا تعلیم دیتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، اور دیگر عبادات کراتے تھے وہ۔ اور رات میں عموماً ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے آسمانوں میں جاتے سیر کرتے، یہ ان کی ایک عادت تھی۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے لیے کھانا جو ہے بہشت سے یعنی جنت سے آتا تھا، اکثر بیشتر کھانا ان کی جنت سے آتا تھا۔ ایک موقع پر سیدنا ادریس علیہ السلام کے پاس ملک الموت جو فرشتہ اسرائیل علیہ السلام، ایک فرشتہ ہے جن کا نام ہے اسرائیل علیہ السلام، اور وہ موت کا فرشتہ کہلاتا ہے وہ اس لیے کہ وہ ہماری روح کو قبض کرتے ہیں۔ جب ہمیں موت آتی ہے نا، ہم مر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں مر گئے، تو کیا چیز ہوتی ہے؟ اندر سے روح نکال لی جاتی ہے۔ تو وہ جو فرشتہ ایک مقرر ہے وہ ملک الموت کہلاتا ہے، اسرائیل ان کا نام ہے۔ وہ اللہ رب العزت سے اجازت لے کر آئے کہ میں جانا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ کچھ نشست کرنا چاہتا ہوں تیرے نبی ادریس علیہ السلام کے ساتھ۔ تو وہ انسان کی صورت میں آئے، ایک مہمان کی حیثیت سے۔ تو ادریس علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے تو ان کی عادت تھی کہ مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے، یہ ہر نبی کی عادت تھی کہ اپنے مہمانوں کو خاص کھانا کھلاتے تھے۔ جو کھانا ان کے پاس بہشت سے آیا تھا انہوں نے وہ پیش کیا، لیکن انہوں نے کھایا نہیں، کہنا نہیں میں ابھی نہیں کھاؤں گا۔ خیر اس کے بعد انہوں نے کہا ابھی بتایا نہیں کہ میں کون ہوں، کہنے کہ میں آپ سے دوستی چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہا کروں۔ کہنا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیے۔ 2-3 دن آپ کے ساتھ وہ رہتے رہے، لیکن اس دوران انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے۔ تو ادریس علیہ السلام نے آخری تیسرے دن یا چوتھے دن پوچھا کہ آپ یہ تو بتائیے کہ آپ ہیں کون، میں نے آج تک پہچانے نہیں، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کون ہیں۔ تب انہوں نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ ہوں۔ تو ادریس علیہ السلام کہنے لگے کیا تم وہ فرشتے ہو جو لوگوں کی روح نکالتا ہے؟ کہنا ہاں میں وہی ہوں۔ تو کیا آج میری روح نکالنے کے لیے تم آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کی روح نکالنے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ ابھی آپ کو وقت نہیں ہے۔ مجھے تو جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تب میں کسی کی روح نکالتا ہوں، تو میں تو آپ کو بس ملنے کے لیے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہاں آیا ہوں۔ یعنی اچھا، پھر فرمانے لگے کہ بھائی ایسا کرو کہ مجھے تم یہ بتاؤ کہ موت کس طرح آتی ہے، مجھے ذائقہ چکھنا ہے۔ کہنے کہ آپ کو ابھی موت نہیں آ سکتی کیونکہ ابھی آپ کا حکم نہیں ہے۔ تو فرشتے نے پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ نبی ہیں اور یہ کہہ رہے کہ مجھے بتاؤ کہ موت کس طرح آتی ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا آپ کر لیں اپنا کام۔ انہوں نے ان کی روح قبض کر لی۔ جب روح قبض کر لی موت ہو گئی، ظاہر بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی روح کو واپس لوٹا دو۔ روح کو واپس جب لوٹایا تو ادریس علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اب ادریس علیہ السلام کہنے لگے ملک الموت سے کہ بھائی آپ تو میرے ساتھ اتنے دنوں 3 دنوں سے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ نے 3 دن میں کتنے لوگوں کی روح نکالی، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ میرے ساتھ رہے اور روح بھی نکالتے رہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، آپ جس طریقے سے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں، میرے سامنے تمام دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، جس کو مجھے حکم ملتا ہے میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں، اور یہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے۔ کہنا اچھا تم اتنی پھر میں آسمانوں میں بھی چلا جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا مجھے تم ایسا کرو کہ مجھے تم آسمانوں پہ لے چلو۔ چلو چلتے ہیں، آسمانوں پہ لے گئے۔ کہنے اچھا ایسا کرو مجھے تمہیں دوزخ کی سیر کراؤ، دوزخ کیسی میں دیکھوں۔ دوزخ اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے اندر خوف پیدا ہو زیادہ، تاکہ میں اللہ سے اور ڈروں۔ تو انہوں نے کہا چلو میں لے چلتا ہوں۔ انہوں نے باہر سے دوزخ کی سیر کر لی۔ جب دوزخ کی سیر کر لی تو پھر کہنے لگے کہ مجھے جنت کی بھی سیر کراؤ۔ کہنے جنت کی سیر کرا دیتے ہیں آپ کو، لیکن جنت میں بھی آپ نہیں جائیں گے۔ پھر انہوں نے فرشتے نے اللہ سے پوچھا کہ بھائی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے جانا ہے جنت میں، اور وہاں جا کے مجھے پیاس لگ رہی، مجھے پانی پینا ہے۔ اچھا بھی چلیں۔ اللہ نے کہا کہ ان کو لے جائیے۔ ادریس علیہ السلام کو جنت میں لے گئے۔ جب جنت میں لے گئے تو ادریس علیہ السلام نے وہاں کی سیر کے لی۔ جب سیر مکمل ہو گئی تو فرشتے نے کہا کہ اب واپس چلیے، اب ٹائم پورا ہو گیا۔ جیسے ہم لوگ جاتے ہیں کہیں بس سیر کرنے کے لیے کہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے، تو فرشتے نے کہا کہ بھائی اب ٹائم پورا ہو گیا ہے، اب واپس چلیے۔ تو سیدنا ادریس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت قرآن میں آ گیا کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، میں نے وہ چکھ لیا۔ اب جب میں نے چکھ لیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے، مجھے جنت عطا فرما دی۔ تو اب جب مجھے جنت بھیج دیا گیا، جنت آ گئی، جنت مل گئی مجھے، تو اب میں جنت سے واپس تو نہیں جاؤں گا، کیونکہ کون جائے گا جنت سے واپس؟
فرشتے نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تیرے نبی ہیں اور اس قسم کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا وہ میرا یقین میرے نبی ہیں, میرے چاہنے والے ہیں, اگر وہ منع کر رہے ہیں تو تم لے کے مت جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ رہے. تو اس دن سے سیدنا ادریس علیہ السلام آج تک جنت میں, اور کوئی نہیں ہے, ادریس علیہ السلام ابھی تک جنت میں ہے. اس کے بعد ادھر کیا ہوا, شیطان نے جو ان کی قوم تھی اس کو بہکانا شروع کیا, اور شیطان نے یہ کیا, یہ بتایا کہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو بھائی وہ تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے, واپس آئیں گے نہیں آئیں گے, کہاں چلے گئے. تو ایسا کرتے ہیں, آئیے آئیے اور لے آئیے, تشریف لائیے. کل میں اکیلا آ کے بیٹھا تھا, آج ایک اسٹوڈنٹ اور آ گیا. یہ تو ہمارے پہلے سے شاگرد ہے ماشاء اللہ, پہلے سے آپ کے شاگرد ہیں. تشریف رکھیے. جی تو دیکھیں کیسے نبی ہیں ہمارے کہ اس دن سے جنت میں تشریف فرما ہے اور آج تک جنت میں بیٹھے ہوئے. اور سے سننا توجہ سے, تو آپ سوال کریں گے نا بعد میں. ہاں میں ان سے پوچھوں گا بات, اور جو یہ پھر لائیو جائے گا. میں تو اتنے علماء, بڑے بڑے علماء سے سوال پوچھتا ہوں. یہ بات ہے. جی جی. تو عرض یہ کر رہا تھا بچوں کو بتانے کے لیے کہ جب کافی دن ہو گئے تو ان کے جو گھر والے تھے اور ان کے جو امتی تھے وہ تلاش کرتے رہے. اتنے میں شیطان انسانی صورت میں آیا اور لوگوں کو بہکایا. اس نے کہا کہ پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے. اچھا میں ایسا کرتا ہوں کہ ادریس کی شکل بنا دیتا ہوں تمہارے سامنے. انہوں نے ایک مورت بنا دی, ایک شکل بنا دی ہے, اور بالکل ادریس علیہ السلام کی طرح. کہنے آپ اس کو دیکھتے رہیے آپ کو سکون ملے گا. تو شروع میں تو لوگ دیکھتے رہے کہ یہ ہماری ادریس علیہ السلام کی ایک شبیہ ہے, لیکن آہستہ آہستہ ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو دیکھنے کے بجائے اس کی پوجا کرنے لگے. تو جو پہلی ابتدا ہوئی ہے پوجا پاٹ کی غیر خدا کو, یہاں سے شروع ہوئی ہے. اچھا. ادریس علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کا پتلا بنایا گیا ان کی شکل کا, اور شیطان نے وسوسے ڈالے اور پوجا پاٹ شروع کی. اور یہ پہلے مشرکین ہیں اس دور کے مشرکین, اور ان کے شرک کو ختم کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا. تو نوح علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے یہاں پر آتے ہیں ان کی قوم کے پاس سامنے, اور آ کر منع کرتے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں, اور یقیناً ہم مسلمان ہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے ہیں, وہی ہمارا معبود ہے, اسی کے آگے ہم جھکتے ہیں, اسی سے ہم مانگتے ہیں, وہی ہم عبادت کے لائق ہے. تو اس طریقے سے نوح علیہ السلام پہ تشریف لائے اور پھر انہوں نے آ کر تبلیغ فرمائی. اور ہر نبی پھر آتا رہا, کیونکہ وہ ایک جو بنیاد پڑ گئی, کوئی بھی کام دنیا میں شروع ہو جاتا ہے بنیاد پڑ جاتی ہے, وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے, اچھی ہو یا بری. تو اس طریقے سے وہ بری ہو گئی. تو آج تک بھی آپ دیکھیں لوگ کرتے ہیں, لیکن انبیاء کرام اسی لیے آتے رہے کہ لوگوں کو شرک سے بچائیں, اس لیے کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے اور گناہ ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے, اور اس کا جو مشرک ہو جاتا ہے یقیناً اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہے. تو اسی لیے سمجھ میں آئی ہے. آج کا قصہ یاد رہے گا. کس کا قصہ تھا آج, کس نبی کا قصہ سنایا حضرت ادریس علیہ السلام. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. آپ کو آپ نے تشریف. اور ناظرین اسٹوڈنٹ بڑھتے جا رہے ہیں, ایک مختصر سا وقفہ لیں گے یہاں پر, وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے, اور انشاءاللہ عصر کی اذان کا وقت کراچی اور اس کے مضافات میں ہونے والا ہے. وقفے کے بعد عصر کی اذان ہوگی, پھر نبی کا دسترخوان لے کر شاہد مسرور آئیں گے, اور پھر اس کے بعد میری آپ سے ملاقات ہوگی اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے.